How much? $700 billion? How much? $700 billion halal food circulation per year. Okay. اور اس کو آپریٹ جو کر رہے ہیں نان مسلم کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ مسلم امپلائیز کا انڈکشنز یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ جہاں دیکھیں آپ کے جو سلام ہاؤسز میں آپ کے جو بچرز ہیں they are all Spanish guys, non Muslim guys. Then you go to the restaurants, every kitchen, everywhere are the Spanish guys, non Muslim guys. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر We're going to demand this organization, or otherwise we can cancel the halal certification. Exactly. So this exactly our road map is. And یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ حلال ریسرچ کے اوپر ایک کالج بنا رہے ہیں یہیں پہ شکاگو میں انشاءاللہ. پڑھ کے کام کرتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے برکت ہوتی ہے. ادھر تو وہ سوٹے لگا کے آتا ہے, ڈرنک کر کے آتا ہے, اسپینش کا ہے. You start working on the meat and kitchen as well everywhere. انشاءاللہ یہاں پہ کالج کی بھی بنیاد رکھ رہے ہیں ویری سون, جس کے اوپر حلال فوڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہوگی لیبارٹریز کے ساتھ. اچھا انیشیٹو ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب. اور اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ویری ویل ایجوکیٹڈ پروفیسرس, انجینئرس, آل کائنڈ آف لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اسلم صاحب سے تو ہے آپ کی ملاقات, اور اس میں مسلم اسکالرس وغیرہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں. جب بندہ کو فوج ہوتا ہے کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. نہیں, الحمدللہ آج فلسطین دیکھو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. الحمدللہ الحمدللہ. یہ حدیث کا مفہوم ہے, آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ بھی دعا ہے, بہرحال وہ بالکل وہ پڑھیں. یہ ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں جب میں اپنے واقعہ بتاتا ہوں. میری وائف کو جب کینسر تھا نا, تو میں نے ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوبے میں بھی چلی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے, کئی موت نہیں آ رہی اور 10 سال سے کومے میں ہیں. یہ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ کی چیز اللہ نے لے لی. یہ اس میں پڑھنا چاہیے الحمدللہ. 10 سال سے لوگ کومے میں ہیں, ہمارے کئی دوست کومے میں ہیں اور کئی لوگ بیچارے. تو یہ اللہ پاک کی امانت ہے, اللہ نے لینی ہے. ٹونی صاحب کی والدہ ہے, اب بزنس تھوڑی کہ ختم ہو جانا تو ٹونی کام نہیں کرے گا. اور پھر ہماری باری شروع, بہت مشکل میں تھی بھائی, ہاں آسان کر دی ہے الحمدللہ. بہت مشکل میں تھی. تو یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں افسوس ہوا. مولانا طارق بل کا بیٹا افسوس ہوا, وہ بیچارہ مر گیا. ان اللہ و انا الیہ راجعون, ختم ہو گئی بات. کاہے کے افسوس کرنے, اللہ کی امانت اللہ نے لے لی. تو ہمیں تھوڑا, ہم عربی بنے تھوڑا الحمدللہ. عربی دیکھو کتنا فلسطین میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں الحمدللہ. بچے بچیاں عورتیں مرد کٹ رہے ہیں, بچ رہے ہیں, تصویریں دیکھیں اپنا الحمدللہ. اب اللہ کی کیا مرضی اللہ ہی جانتے ہیں. مکی صاحب کوئی گل پتہ کہ یہ سارے بندے کہندے نے نہیں کہنا جب سوچ دے تسی گل پہ کر دی. مولوی بھی بڑے وعد کردے نے نہ کرو, پٹو نہ, وال نہ کھلارو. لیکن جس بندے نو تکلیف ہوندی ہے نا, جدا جاندا ہے, وہ آخدے اس بیماری دا علاج ہے. ہن تسی مولانا صاحب دی گل پہ کردے ہو, وہ لوکاں نو سمجھاندے نے, دین دا بہت کام کردے ہیں. لیکن جس دن دا انہاں دا اپنا بیٹا گیا, وہ آخدے میں اینو قبر چ نہیں ٹال سکدا, میری ہمت نہیں پیندی پئی. لوکاں نو کتنے نو نہ ٹالیا. جس ویلے اپنی تکلیف ہوندی ہے نا بندے نو, پھر سارے افسوس بھی ہوندے نے, ساری چیزاں ہوندیاں. ایک مختصر اور بھی تمہیں گزارش کر دئیے کہ حدیث مفہوم میں بھی ہے کہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے اس افسوس بھی کرو, اور 3 دن تک افسوس ہوتا ہے. 3 دن تک اس تک چوس کر دینا ہے. اسی وقت جو فوتگی ہوئی وہ گھر تھی کھانے پہنچا دو یا انہوں نے جا کے افسوس کر دو. کوئی بری گل نہیں ہے, لیکن جو شہید ہوتا ہے, شہید ایک مقام ملا ہے. جو فلسطینی بیچارے کر رہے ہیں وہ ریئیکشن کر رہے ہیں. آپ مولانا صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, تعزیت کا ہے یا افسوس کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ تعزیت جو ہے, تعزیت افسوس تعزیت ایک ہی ہے. اللہ کا مال ہے, یہ ہم سب اللہ کی امانت ہے. افسوس نہیں فرق ہے, بڑا فرق الفاظ کا استعمال ہے کس طریقے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اللہ کی مرضی. بہت آپ نے اچھی بات کی. شاہ جی آ جائیں نا. اپنا کلچر ہے, لینگویج جو مولانا طارق بل نے یہی کہا کہ میں اللہ کی رضا میں
हाँ देखा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे बिल्कुल सही नाले ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੜਦੀ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੁਆ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰੂ ਸੜ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ व ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ अल्लाह की तरफ से आया है ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह की तरफ से है ये सही है जी पौधा वापस करने का कुछ सोच अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह की तरफ वापस गया लेकिन मैं छोड़ दे मगर ये जो रिवाजी तरीका थोड़ा रिवाज है ना तो अफसोस करना लोग तो बच जाना है एक सिर्फ है कि टेक्सचर है देखिए उसका एक सबर ये भी है भाई साहब कि जिसकी फौतगी हो जाती है या बंदा शहीद हो जाता है या मर जाता है एक्सीडेंट में या बीमारी से वो घर के अंदर बहुत तकलीफ होती है उस बिल्कुल बिल्कुल जब आप जाते हैं तहजीब करते हैं उसका उसको हौसला और हिम्मत मिल जाती है भाई मुझे इतने जो लोग हैं चार वाले भाई हैं अजीज हैं दोस्त हैं उससे एक हौसला मिलता है ये गैर चीज नहीं है नहीं कि कोई बंदा बात मर जाए तो नहीं आप उसको खुशी मनाइए अल्लाह अकबर या ये मैं इस्लामी मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ मैं अगर गलत हूँ तो कुरान को आप सबूत को दे सकते हैं तो उसको कंडोलेंस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं उसको एक हौसला मिलता है फैमिली को मेरा फौत हुआ मेरे मदद करने वाले साहब के बंदे के इसे फैमिली कहने तो उन्होंने एक ही बंदा फौत होया लेकिन फैमिली दा हेड ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਗ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਰਡ ਡੇ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸਬਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਇਹ ਦਿਸ अगर दिल करता है काम नहीं करना ना कोई ना मैं दुआ करी अल्लाह ना एक्सेप्ट करे तो नमाज पढ़ते हो ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ठीक है ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ हजरत बेटे सर इब्राहिम जो फौत हुए उन्होंने बहुत अफसोस सी उस चीज़ का लोग आए उनको सहाबा कराम आए तहजीब की थी ये कुछ इंसानी फितरत है क्योंकि थोड़ा जवान बेटा या बेटी या बाप फौत होता है तो तकलीफ होती होती ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਹਜ਼ੀਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
That's a concept. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਤਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ نہیں میں بالکل میری خواہش نہیں ہے میں ایک نہیں ملٹیپل امام اپنا جڑے اپنا عالم نے مفتی نے انہوں نے مطلب سختی نے منع کیتا کہ اینو افسوس مت کہو کوشش کرو کہن جی کہ مطلب اسی بہت بے شمار چیزاں کر جنے تو ایتھے آگے کیوں کریے سی کہ تسی افسوس یہ اصل ساڈی لینگویج وچ افسوس دا فارسی دا لفظ ہے سمجھ گئے ہو ساڈی زبان وچ تے اسی تے بلے بلے صاحب ان انگلش میں کہندے جی ہم سو ساری یہ راز ہو گیا دھونی صاحب ایک حدیث ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا وہ 40واں 3واں 4واں 5واں 10واں آپ نے جو دعا کرائی نا یہ لکھا ہے بس صحیح ہے ہاں یہ لکھا ہے میں بالکل یہ آپ میں بڑے سختی سے کہہ رہا ہوں نہ 3واں نہ 10واں نہ 40واں نہ کل کچھ بھی نہیں جو آپ نے یہ دعا کرائی نا دس از دا بیسٹ دعا جو ہے نا نماز کرتے رہو بھائی یار دن میں تجھے جو مرضی کر رہو بھائی سارا کچھ صحیح ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کہا تھا کہ وہ سپارے پڑھا لیں یہ پڑھا لیں وہ پڑھا لیں میں نے کہا کہ جو اولاد پڑھے گی نا اس کا زیادہ سوال ہے ورنہ میں اپنے بچپن کا واقعہ تو جب ہم مدرسے میں جاتے تھے قرآن پاک پڑھنے وہ ہمیں کرائے پہ لے جاتے تھے کہ پڑھانے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کرائے پہ جا کے تو آدمی کو جو فوجی جو اس کو بخشوا لے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کو دکھلاتے ہیں تو اس کے پہلے دن اس کے عزیز و کارم جاتے ہیں تو نیکسٹ ڈے ابھی یاد آیا کہ میں گھر سے نکلتے وقت اس کی ڈیوٹی پہ سوچا تھا کہ جا کے اس کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ تم نے قرآن پاک پڑھنا ہے خبر تو اس طرح پاسبل ہے کہ آپ کرائے کے پیسے دے کے تو آپ ہاں اولاد جتنا مرضی پڑھے اولاد زیادہ